بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک یا رب صل وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا وحبیبنا ومولانا محمد کما ينبغی لعظیم عطائک وجودک وکرمک ومنک۔ حجاج کرام کے سامنے آج کی اس حاضری میں حج کے تیسرے دن یعنی 10 ذی الحج کے اعمال پیش کیے جائیں گے۔ آج ذی الحج کی 10ویں تاریخ ہے۔ اس میں حج کے بہت سے واجبات اور فرائض ادا کرنا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے حجاج کرام سے نماز عید معاف کر دی ہے۔ پہلا واجب وقوف مزدلفہ ہے، کیونکہ گزشتہ رات میدان مزدلفہ میں گزاری گئی ہے، تو جیسے ہی فجر طلوع ہوتی ہے تو طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک وقوف مزدلفہ کا وقت ہے۔ اگر کوئی شخص طلوع فجر کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بھی ٹھہر کر مینا چلا جائے اور طلوع آفتاب کا انتظار نہ بھی کرے تب بھی اس کا یہ واجب ادا ہو جاتا ہے۔ واجب کی ادائیگی کے لیے اتنا بھی کافی ہے کہ نماز فجر مزدلفہ میں پڑھ لے، مگر سنت یہ ہے کہ طلوع آفتاب سے کچھ دیر پہلے تک وہاں ٹھہرا رہے۔ مزدلفہ کے تمام میدان میں جہاں چاہیں وقوف کیا جا سکتا ہے سوائے وادی محصر کے۔ وادی محصر وہ وادی ہے جو مینا کی جانب مزدلفہ سے باہر وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اصحاب فیل پر کنکریوں کے ذریعے سے عذاب نازل فرمایا تھا۔ آج کل اس وادی کو وادی النار کہتے ہیں۔ سعودی حکومت نے اس کے شروع میں تختی بھی لگا دی ہے تاکہ کوئی شخص غلطی سے وادی محصر میں نہ ٹھہرے۔ افضل یہ ہے کہ مسجد مشعر حرام کے قریب وقوف کرے، لیکن اگر مسجد مشعر حرام کے قریب ازدحام کی وجہ سے وقوف کرنا مشکل ہو تو پورے مزدلفہ میں جہاں چاہے وقوف کیا جا سکتا ہے۔ وقوف مزدلفہ اگرچہ واجب ہے، لیکن اگر خواتین یا بوڑھے ضعیف مرد یا بیمار مرد یہ وقوف ترک کر دیں اور سیدھے مینا چلے جائیں تو یہ بھی جائز ہے، ان پر کوئی کفارہ دم وغیرہ واجب نہیں ہے۔ لیکن آج کل کے حالات کے اعتبار سے ازدحام کی وجہ سے یہ بات یقینی بنا لی جائے کہ یہ بچے، خواتین یا بوڑھے حضرات یہ آسانی کے ساتھ اپنے خیموں میں پہنچ جائیں۔ لیکن اگر ان کے بھٹکنے کا، راستہ بھول جانے کا اندیشہ ہو تو پھر ایسی صورت میں یہ حضرات بہتر یہ ہے کہ میدان مزدلفہ میں ٹھہریں اور وقوف مزدلفہ کے بعد روانہ ہوں۔ جب طلوع آفتاب میں تھوڑی دیر باقی رہ جائے تو پھر مزدلفہ سے مینا کی طرف روانہ ہو جانا چاہیے، اس کے بعد تاخیر کرنا خلاف سنت۔ 10ویں ذی الحج کو دوسرا واجب جو ادا کیا جائے گا وہ جمرہ عقبہ کی رمی ہے۔ ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ چونکہ 10ویں ذی الحج کو ایک جمرہ اور بعد میں 11 اور 12 ذی الحج کو تینوں جمرات کی رمی کرنی ہے، تو اس کے لیے کنکریاں میدان مزدلفہ ہی سے چن لینا بہتر ہے، اور کنکریوں کا سائز لوبیے کے دانے کے برابر یا بڑے چنے کے دانے کے برابر ہو۔ اس سے زیادہ بڑا لینا یا اس سے زیادہ چھوٹا یہ بہتر نہیں ہے۔ تو آج مینا پہنچ کر سب سے پہلا کام جمرہ عقبہ کی رمی ہے جو آج کے دن واجب ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ مینا میں 3 جگہیں ہیں جن کو جمرات کہا جاتا ہے اور ان پر 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ پہلا جو جمرہ ہے وہ مینا کی بڑی مسجد خیف کے نزدیک ہے جس کو جمرہ اولا کہتے ہیں۔ دوسرا جمرہ اس سے آگے ہے جس کو جمرہ وسطیٰ کہتے ہیں۔ تیسرا جمرہ بالکل مینا کے آخر میں ہے جس کو جمرہ عقبہ کہا جاتا ہے۔ آج کے دن یعنی 10ویں تاریخ کو صرف جمرہ عقبہ پر 7 کنکریوں کی رمی کرنی ہے۔ رمی کرنے کے معنی کنکریاں مارنے۔ یہ رمی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے اس مقبول عمل کی یادگار ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کے واسطے لے جانے کے وقت 3 جگہ شیطان بہکانے کے لیے آیا تو آپ نے اس کو کنکریاں مار کر بھگایا تھا۔ جمرہ عقبہ کی رمی کا طریقہ یہ ہے کہ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو چونکہ صرف جمرہ عقبہ کی رمی کی جاتی ہے، اس کا مسنون وقت طلوع آفتاب سے لے کر زوال تک ہے۔ زوال آفتاب یعنی ظہر کے بعد سے لے کر غروب آفتاب
تک بھی جائز ہے. غروب کے بعد کرنا مکروہ ہے. البتہ اگر ضعیف، بیمار اور عورتیں غروب کے بعد رمی کرنا چاہیں تو ان کے لیے مکروہ نہیں ہے. آج کل ازدحام کی وجہ سے بہتر یہ ہے کہ خواتین، بیمار اور ضعیف حضرات مغرب کے بعد رمی کر لیں. جمرہ عقبہ سے کم از کم 5 گز کے فاصلے پر کھڑے ہو کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر دائیں ہاتھ سے ایک ایک کنکری کو جمرہ پر پھینکے. ہر کنکری کے ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر کہتا رہے، اور یاد رہے تو یہ دعا بھی پڑھ لے، بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورضا للرحمن اللہم اجعل حجا مبرورا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا. ترجمہ یہ ہے، یہ کنکری شیطان کو ذلیل کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے مارتا ہوں. اے اللہ میرے حج کو حج مقبول بنا دیجیے اور میری کوشش کو قبول فرما اور میرے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. ایک بات کا لحاظ رہے کہ 7 کنکریاں جمرہ پر ایک دفعہ نہیں پھینکنی چاہیے، ورنہ وہ ایک ہی شمار ہوں گے. 7 کا عدد پورا کرنا ہر حالت میں ضروری ہے. جمرہ عقبہ کی رمی شروع کرنے سے پہلے تلبیہ پڑھنا بند کر دینا چاہیے. بعد میں تلبیہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اس تاریخ میں یعنی 10 ذی الحج کو جمرہ عقبہ کی رمی کرنے کے بعد دعا کے لیے ٹھہرنا سنت نہیں ہے. رمی کرنے کے بعد آدمی اپنی قیامگاہ پر چلا جائے. اس تاریخ میں اب دوسرے جمرات کی رمی کرنا بھی بڑی جہالت کی بات ہے. یہاں رمی کے چند مسائل ذکر کرنا بھی ضروری ہیں. اگر کسی شخص نے 10ویں کی رات مکمل رات گزرنے پر رمی نہیں کی اور اگلے دن کی فجر طلوع ہو گئی تو اس شخص پر واجب ہے کہ رمی قضا بھی کرے اور وقت کے بعد ادا کرنے کی وجہ سے اس پر دم ادا کرنا بھی لازم ہے. ایک مسئلہ یہ ذہن میں رہے کہ بہت سارے حضرات اپنی رمی کے لیے دوسرے کو نائب اور وکیل بناتے ہیں. اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ مرد، عورت، بیمار اور ضعیف سب حضرات کو خود اپنے ہاتھ سے رمی کرنی چاہیے. کسی کو نائب بنا کر رمی کرانا بغیر عذر شرعی کے جائز نہیں ہے. اور شرعی عذر صرف ایسی بیماری یا کمزوری ہے جس کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز، یعنی آدمی کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکتا ہو، یا جمرات تک سوار ہو کر پہنچنے میں بھی اس کو تکلیف ہو اور مرض کے شدت اختیار کرنے کا غالب امکان، یا پیدل چلنے پر آدمی قدرت ہی نہیں رکھتا اور کوئی ویل چیئر اور سواری نہیں جو اس معذور شخص کو وہاں تک لے جا سکے. ایسے معذور شخص کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی طرف سے دوسرے آدمی کو وکیل بنا دے اور نائب بنائے، اور وہ شخص اپنی رمی کرنے کے بعد پھر اس شخص کی طرف سے جس نے وکیل بنایا ہے اسی طرح پچھلے بیان کردہ طریقے کے مطابق 7 کنکریاں جمرہ عقبہ کو مار. 10ویں تاریخ کا تیسرا واجب قربانی ہے. چونکہ حج قران کرنے والے اور حج تمتع کرنے والے ان پر قربانی واجب ہے بطور شکر کے، لہذا یہ حضرات جمرہ عقبہ کی رمی سے فارغ ہو کر جب تک یہ قربانی ان کی ادا نہ ہو حلق یا قصر نہ کریں، ورنہ دم لازم ہو جائے. البتہ جو شخص حج افراد کرنے والا ہے اس نے چونکہ صرف حج کا احرام باندھا ہے، اس پر یہ قربانی واجب نہیں صرف مستحب ہے. لہذا اگر حج افراد کرنے والا قربانی نہ کرے اور اس سے پہلے حلق کرائے تو یہ جائز ہے. 10ویں تاریخ کا چوتھا واجب حلق یا قصر کروانا ہے. حلق یا قصر کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ قربانی ہو جانے کے بعد مرد حضرات کو کم از کم 1/4 سر کے بال منڈوانا یا انگلی کے ایک پورے کے برابر کم از کم 1/4 سر کے بال کتروانا یہ واجب ہے. 1/4 سر سے کم حصہ کے اگر بال منڈوائے یا کتروائے تو ایسی صورت میں اس کا احرام نہیں اترے گا اور یہ محرم آدمی حلال نہیں ہوگا. البتہ پورے سر کے بال منڈوانا یا کتروانا سنت ہے. بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ کینچی سے چند بال کتروا کر وہ حلال ہو گئے. یہ بالکل غلط ہے. اس سے محرم حلال نہیں ہوتا، اس کا احرام نہیں کھلتا، بدستور وہ احرام کی حالت میں رہتا ہے. احرام کی سب پابندیاں برقرار رہتی ہیں خواہ کتنی ہی مدت گزر جائے.
خواتین کو بھی کسر یعنی کم از کم چوتھائی سر کے بال انگلی کے پورے کے برابر کتروانے واجب ہے، اور تمام سر کے بال کتروانے مسنون ہیں۔ خواتین کو سر کے بال منڈوانا حرام ہے۔ بال منڈوانے یا کتروانے کے لیے ضروری نہیں کہ آج ہی کرے، 12ویں تاریخ تک کر سکتا ہے، لیکن حلق یا قصر کے بغیر احرام ختم نہیں ہوگا۔ 10ویں تاریخ کو مینا میں یا مینا سے باہر حلق یا قصر کر لے گا تو احرام سے فراغت ہو جائے گی۔ احرام سے فارغ ہونے کے بعد سلا ہوا کپڑا پہننا، خوشبو لگانا، ناخن اور بال کاٹنا سب حلال ہو جائے گا۔ البتہ بیوی کے قریب جانا یا بوس و کنار اس وقت تک حرام رہیں گے جب تک کہ طواف زیارت جو فرض ہے اس سے فراغت نہ ہو جائے۔ اگر طواف زیارت سے پہلے ان میں سے کوئی کام کیا تو سخت گناہ بھی ہوگا اور دم بھی لازم ہوگا۔ سر کے بال منڈوانے یا کتروانے سے پہلے ناخن کاٹنا یا لبیں یا مونچھیں وغیرہ بنوانا تراشنا یہ جائز نہیں، ورنہ کفارہ لازم ہو جائے گا۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ حج کا حلق یا قصر مینا میں کرنا سنت ہے، لیکن اگر حدود حرم میں کسی اور جگہ جیسے عزیزیہ یا حرم کے قریب بھی کر لیا تب بھی واجب ادا ہو جائے گا۔ البتہ اگر حد حرم سے باہر جا کر ایسا کیا تو احرام تو کھل جائے گا، البتہ حدود حرم سے باہر حج یا حلق یا قصر کی وجہ سے ایسے حاجی پر دم لازم ہوگا۔ اگر کسی شخص نے حلق یا قصر کرانے سے پہلے اپنی بیوی سے مباشرت کر لی تو سخت گناہ کے ساتھ ساتھ اس پر ایک بدنہ بھی واجب ہے، یعنی ایک پوری گائے یا پورے اونٹ کی قربانی کرنا اس پر لازم۔